السلام علیکم ناظرین، کفارہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سالار ستارہ کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے اور اس کے خواب پورے کرنے کے لیے اپنے پیشن کو پروفیشن بنا کے ستارہ کا خود خرچہ اٹھانے والا ہے، کیونکہ سالار کی ماں نے ستارہ کو جو کھانے کا طعنہ دیا تھا، سالار نے اسے بہت سیریس لے لیا ہے۔ اس نے سوچ لیا ہے کہ ستارہ میری ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں گھر والوں کا کوئی احسان نہیں لوں گا۔ لیکن سالار نے اس کے نام جو جائیداد تھی وہ تو اس نے پہلے ہی لٹا دی ہے اسی ستارہ کے لیے، ستارہ کو پانے کے لیے، اسی قاسم اور سالار کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ سالار پہلے تو نانی کے پاس جاتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جب تک میں اسٹیبلش نہیں ہو جاتا آپ ستارہ کو اپنے پاس رکھ لیں، لیکن نانی، وہ لڑکی بہت خوددار ہے، حالات کا مقابلہ کرنے والی، ایک بار اس سے بھی پوچھ لو کہ کیا وہ میرے گھر آنا پسند کرے گی، کیونکہ جہاں تک میں نے اسے آبزرو کیا ہے وہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے گی لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی۔ اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نانی ستارہ سے بات کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ گھر میں جو کچھ ہوا ہے وہ سالار نے مجھے بتایا ہے، اس لیے سالار چاہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تم میرے گھر میں آ جاؤ، جب سالار کسی قابل ہو جائے گا تو تمہیں لے جائے گا۔ لیکن ستارہ کہتی ہے کہ نانی، میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی، سالار ایک غیرت مند انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ سالار کی ماں نے جو اسے طعنہ دیا ہے سالار پہ اس کا ضرور اثر ہوگا۔ نانی ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بیٹا، غیرت سے گھر میں راشن نہیں آتا۔ تو ستارہ نانی سے کہتی ہے ناظرین کہ اگر غیرت انسان سے قتل کروا سکتی ہیں تو محنت کروا کے گھر میں راشن بھی ڈلوا سکتی ہیں، کیونکہ ستارہ نے تبھی دیکھ لیا تھا کہ سالار ستارہ کو لے کر کس قدر پوزیسو ہے، جب سالار نے بھری محفل میں اس منسٹر کے بیٹے کا سر پھاڑا تھا۔ اب ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ کر جاب کرنا چاہتی ہوں، جس پر سالار کہتا ہے کہ میں تمہیں پڑھائی چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم خوب پڑھو لکھو، بلکہ تم آؤٹ آف کنٹری بھی جاؤ پڑھنے کے لیے، اپنا بہترین کریئر بناؤ۔ تو ستارہ کہتی ہے اس کے لیے پیسے کیا آسمان سے گریں گے یا اپنے گھر والوں سے آپ بھیک لیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے مجھے کھانے پینے کا احسان جتایا ہے وہ میرے اوپر مزید کوئی احسان جتائیں۔ تو ستارہ کی یہ تکنیک واقعی کامیاب ہوتی ہے۔ سالار کو ایک دم سے جوش آ جاتا ہے اور زور سے ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ طعنہ دینے والوں کی کمائی کھلاؤں گا میں تمہیں؟ اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ستارہ کو تو سالار کی گرفت سے بہت درد ہوتا ہے، اس لیے سالار کو کہتی ہے کہ پلیز میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو سالار ستارہ کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ درد تو مجھے بھی ہوتا ہے ستارہ، تمہاری باتوں سے، تمہارے رویے سے بس فرق صرف یہ ہے کہ مجھے تو تمہارا درد نظر بھی آتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے، لیکن تمہیں نہ میرا درد سمجھ آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ سالار کی یہ بات ستارہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے اور اسے بھی کہیں نہ کہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید میں سالار کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اپنی اور سالار کی شادی کی پکچرز دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ سالار نے سب کے ساتھ جنگ کر کے مجھے حاصل کیا ہے، بھلا یہ محض بدلے کی آگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ستارہ کو احساس ہونے لگا ہے کہ شاید سالار میرے لیے جو کچھ کر رہا ہے یہ محبت ہی ہے۔ دوسری طرف کرن کا جس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا فراڈ لڑکا ہے جو پہلے ہی بہت ساری لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے۔ کرن تو یہی سمجھتی ہے کہ شاید میری قسمت چمک گئی ہے اور جس طرح ستارہ کو بیٹھے بٹھائے سالار مل گیا، اسی طرح میری بھی قسمت کھل گئی ہے۔ اب کرن کے چکر کا اب تک گھر میں کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن محلے میں ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں اور کرن تو کافی بدنام ہو چکی ہے۔ وہ لڑکا تو کرن کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، پر کرن اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں اپنی پسند کا ذکر کرے گی تو
گھر میں ہر بندہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائے گا، خاص طور پر ستارہ کا بھائی زہیب۔ اسی لیے زہیب کا مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ستارہ کی باتیں کرتی ہے، اسے یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ ستارہ نے اگر اپنی پسند سے شادی کی ہے تو وہ بہت خوش اور عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی ہے۔ کرن جب یہ باتیں کرتی ہے زہیب سے تو زہیب کہتا ہے کہ کرن باجی، میں نے آپ سے پوچھا ہے کچھ ستارہ کے بارے میں؟ کرن کہتی ہے کہ بے شک نہیں پوچھا ہے، میں تو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ پسند کی شادی بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ زہیب کہتا ہے کہ کرن باجی، آپ ستارہ کی خوشیوں اور عیاشیوں کے قصے قصیدے پڑھنا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف ناظرین، نمی کا بھائی احتشام بہت زیادہ غصے میں ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے نمی کی جس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں، سلمان کے موبائل میں دیکھی ہیں، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کو نمی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو زویا کہتی ہے کیونکہ زویا یہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر کی اتنی تنخواہ تو ہے نہیں کہ وہ الگ گھر کا کرایہ بھی دے سکے اور زویا اور بچوں کے اخراجات بھی پورے کر سکے، اس لیے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ گناہ نمی نے کیا ہے، اس لیے اس کی شادی کر کے اسے اس گھر سے چلتا کریں اور اس کے بعد اس کا اس گھر میں داخلہ بند کریں۔ اور نمی کی ماں تو جب سنتی ہے کہ احتشام گھر چھوڑنے کی بات کر رہا ہے تو فوراً اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور اپنے بیٹے کی منتیں کرتی ہے کہ تم گھر چھوڑ کے لیے خدا کے واسطے نہ جاؤ۔ تو وہ بھی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں جاتا، تو پھر آپ قاسم اور نمی کا جلد از جلد نکاح کروا دیں اور جلد سے جلد اسے اس گھر سے چلتا کریں، ورنہ میں اپنی جان بھی لے لوں گا اور اس نمی کی جان بھی لے لوں گا۔ ماں تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کل تک تو قاسم اور نمی کے نکاح کے مخالف تھا اور آج خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ نمی اور قاسم کا نکاح کروا دیں۔ آج ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ خود مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں نمی اور قاسم کا نکاح کر دوں؟ تو نمی کی ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم جو کہو گے، جیسا کہو گے، میں ویسا ہی کروں گی، لیکن تم کم سے کم مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ آستین کا سانپ ہے کون جس نے تمہیں نمی کے خلاف بھڑکایا ہے؟ تو نمی کا بھائی احتشام اپنی ماں کو نمی کی وہ تصویریں تو نہیں دکھا سکتا جو ننگی تھیں اور اس نے قاسم کے ساتھ شیئر کی تھیں، اس لیے کہتا ہے کہ آستین کا سانپ جو بھی ہو، لیکن اب میں اس گھر میں نمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے کھڑی نمی بھی رو رو کے برا حال کر لیتی ہے کہ اس کا بھائی اس سے اس قدر نفرت کرنے لگا ہے۔ اب مزید ناظرین، ہم سالار کے گھر چلے جاتے ہیں تو سالار جو اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنانے والا ہے ستارہ کی خاطر، کیونکہ وہ ستارہ کو اپنی حق حلال کی کمائی کے ساتھ پالنا چاہتا ہے اور اپنے پیرنٹس کا احسان بھی نہیں لینا چاہتا۔ اب سالار کا دوست اسے بتاتا ہے کہ ایک تقریب میں فوٹوگرافر کی ضرورت ہے، تو سالار یہ پوچھے بغیر کہ تقریب کس کی ہے فوراً سہامی بھر لیتا ہے اور جب پارٹی پہ پہنچتا ہے فوٹوگرافی کے لیے تو وہ کسی اور کی نہیں، صاحبہ اور منسٹر کے بیٹے زیان کی منگنی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے جس میں سالار کے پیرنٹس بھی مدعو ہیں۔ سالار کے والدین جب سالار کو وہاں دیکھتے ہیں تو ایک دم حیران ہو کر سالار سے پوچھتے ہیں، سالار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سالار جو پہلے تو شاید تقریب چھوڑ کے چلا جاتا یہ جاننے کے بعد کہ صاحبہ اور زیان کی منگنی کا فنکشن ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین انہی کا فنکشن اٹینڈ کرنے پہنچے ہوئے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے میرے اور ستارہ کے رشتے میں آگ لگی تھی، تو وہ بھی ڈھیٹ بن کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اپنے حق حلال کے پیسوں سے اپنی بیوی کا خیال رکھ سکوں تاکہ کل کوئی اسے یہ طعنہ نہ دے کہ ہمارے پیسوں کا کھاتی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ سالار نے ٹھیک کیا صاحبہ اور زیان کی منگنی کی تقریب میں فوٹوگرافر کے طور پہ کام کر کے، یا غلط؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔